اسلامی شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کی تھی. میں تمہید میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں مختلف جرائم کی کیا سزائیں مقرر کی گئی ہیں تاکہ ایک اجمالی تصور سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں. 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی. ان میں سے ایک جرم قرآن مجید کی اصطلاح میں حرابہ یا فساد فی الارض. حرابہ یا فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ مجرم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، نیوسنس پیدا کر دی، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے محاربے یا حرابے کی اصطلاح اس لیے اختیار کی کہ اس میں گویا ایک شخص اعلان جنگ کر دیتا ہے معاشرے کے خلاف. آپ اس کو سادگی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب قتل دہشت گردی بن جائے، جب چوری ڈاکہ بن جائے، جب زنا بالجبر بن جائے تو یہ حرابہ ہے. یعنی ایک جرم سادہ صورت سے آگے بڑھ گیا اور اس نے سوسائٹی کے نظم کو درہم برہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ چوری چھپے کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ اس کی گرفت میں لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جس کا کام ہے وہ پکڑ لے مجھ کو. یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو قرآن مجید نے اس میں 4 سزائیں بیان کی اور یہ بتایا کہ یہ چاروں سزائیں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت دے سکتی ہے. یہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے. قانون کا جن لوگوں کو تھوڑا بہت علم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک ہی جرم بعض اوقات اپنی نوعیت کے لحاظ سے کمتر صورت میں بھی ہوتا ہے اور برتر صورت میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جرم کی نوعیت بھی سزا میں تخفیف کا، کمی بیشی کا باعث بن جاتی ہے. اسی طریقے سے مجرم کے حالات، یعنی جرم تو ہوا ہے، آخری درجے میں ہوا ہے، لیکن مجرم کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں. اس کی انفرادی صورتحال کیا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی عمر کیا ہے. مثال کے طور پر جو جرم اس نے کیا ہے اس میں سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، معاشرت کہاں کھڑی ہے. ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی سیاسی، معاشرتی، سماجی، تہذیبی پہلوؤں سے آپ اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو اب انتہائی سزا دی جائے، کمتر سزا دی جائے، تخفیف سے کام لیا جائے. قتل میں آپ نے دیکھا ہوگا اشتعال میں آئے قتل کر دیا، یا قتل خطا کی نوعیت جیسے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو، یعنی جو قتل کی بجائے دہشت گردی پر اتر ہے، جو چوری کی بجائے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں، جو زنا کی بجائے زنا بالجبر کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں، اس طرح کے مجرموں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ان کو عدالت 4 سزائیں دے سکتی ہے. پہلی سزا ہے تقتیل، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. اس میں عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی کئی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ اس کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری سزا یہ بیان کی ہے کہ اس کو عبرتناک طریقے سے سلیب دے دیا جائے. سلیب یہ ہماری پھانسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں مجرم کو میخیں گاڑ کر لٹکا دیتے ہیں اور وہ وہیں جان دے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بڑی عبرتناک سزا ہے. اس میں بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی آپ کوئی زیادہ شدید صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. تیسری سزا یہ بیان کی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. اور چوتھی سزا یہ بیان کی ہے کہ اسے علاقہ بدر کر دیا جائے. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف تقتیل اور دوسری طرف علاقہ بدر کرنا، یعنی ایک انتہائی سخت سزا اور پھر انتہائی نرم سزا. اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے ان میں سے کوئی سزا بھی دے دے. تو دیکھیے اس میں کتنی حکمت ہے. یعنی ایک طرف انتہائی کم سزا دینے کا بھی اختیار موجود ہے اور دوسری طرف اگر مجرم کو آپ عبرت بنانا چاہتے ہیں اور حالات رعایت کا تقاضا نہیں کرتے تو آپ کے پاس سخت سزا دینے کا بھی پورا اختیار موجود ہے. پھر ایک اور بات اس میں کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم چونکہ قانون کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، نیوسنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور قانون انہیں اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب انہیں وارن کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوں وہ آ کے سرنڈر کر دیتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کے اندر کچھ انابت پیدا ہوئی، ایک ڈاکو تھا، آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیوسنس کا یا فساد فی الارض یا حرابہ کا مجرم نہ قرار دیا جائے، پھر اس کو عام جرم کی سزا دے دی جائے اگر وہ آپ کی. لیکن اس نے جرم کیا ہو کہ نہ کیا ہو،
نہیں جرم تو کیا ہوگا نا اس نے, جرائم تو کچھ کیے ہوں گے, لیکن اب جرائم کی سزائیں تو آپ دے سکتے ہیں نا, قتل کیا تو قتل کر دیں گے, بدکاری کا ارتکاب کیا تو سزا دیں گے, لیکن آپ اس معاملے میں ان سزاؤں کو اس وقت دینے کے پابند ہیں جبکہ مجرم کو آپ نے گرفت میں لیا ہے. اگر اس نے خود آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, آپ اسے گرفت میں نہیں لے سکے تھے, تو پھر رعایت کی اس میں گنجائش رکھی. یہ قانون ہے حرابہ کے بارے میں, فساد کے لفظ کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ہر چیز کا لحاظ کر دیا ہے, یعنی مجرم کے آ کے سرنڈر کر دینے کو بھی ایک اہمیت دے دی ہے, آپ کو اس کے اس اقدام کو قبول نہ کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے, آپ کو سزاؤں کے معاملے میں سخت ترین سزا دینے کا بھی اختیار دے دیا ہے اور کم تر سزا دینے کا بھی اختیار دے دیا ہے. وہ ان حالات میں سرنڈر کرتا ہے کہ پوری طرف سے چاروں طرف سے گھر گیا ہے تو اس کے کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ تو قانون دیکھتا ہے نا کہ سرنڈر کی نوعیت کیا ہے. ایک جرم یہ ہے جس کی سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہے. دوسرا جرم قتل ہے, یعنی سادہ طریقے سے قتل ہوا ہے. تو قتل کے معاملے میں قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ تم پر اس کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے, یعنی اس کی سزا موت ہے, اصلاً اس کی سزا موت ہی ہے. جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ریاست سمجھتی ہے کہ اس کو رعایت نہیں ملنی چاہیے تو خواہ اس کے لواحقین, مقتول کے لواحقین معاف بھی کر دے, میرے نزدیک ریاست کو یا عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ آخری سزا دے دے, اسے موت کی سزا دے دے. لیکن قرآن مجید نے اس میں بھی ایک لطیف پہلو پیدا کیا کہ اگر وہ رعایت دینا چاہتی ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ رعایت نہیں ملنی چاہیے, تو اس میں تو عدالت کا اختیار ہے, وہ رعایت دینے سے انکار کر سکتی, یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہم ہر حال میں قتل کریں گے, یہ قتل اس طرح سے ہوا ہے یا مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے, اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر وہ رعایت دینے کا فیصلہ کرتی ہے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کر رہے ہیں, رعایت ملنی چاہیے, تو اس میں قرآن نے ایک شرط عائد کر دی ہے کہ اب مقتول کے وارث بھی اس رعایت دینے کے لیے آمادہ ہوں گے تب آپ کو حق حاصل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے ان کی تعریف قلب کا اہتمام کر دیا تاکہ سوسائٹی میں انتقام کے جذبات لوگوں کو نہ پیدا ہوں. تو یہ نہایت متوازن قانون ہے اس معاملے میں دیا گیا. دوسرا جرم یہ ہے. تیسرا جرم جس کی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ چوری. چوری کی انتہائی سزا 100 کوڑے, ہاتھ کاٹ. اچھا, اسی طرح زنا کی سزا بیان کی ہے, انتہائی سزا 100 کوڑے. انتہائی سزا کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو اس سے پہلے بیان ہو چکا, یعنی جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں تب سزا دی جائے گی. اور جرم کی نوعیت میں ہر پہلو دیکھا جائے گا اور مجرم کے حالات میں بھی ہر پہلو دیکھا جائے گا, یعنی اس کے سیاسی, سماجی, معاشرتی, تہذیبی حالات سب چیزیں دیکھی جائیں گی. وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, تب یہ آخری سزا ہے جو آپ کو دینے کا اختیار دیا گیا ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں یا عدالت محسوس کرتی ہے کہ جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس پر انتہائی سزا نہیں دینی چاہیے, مجرم کے حالات ایسے ہیں کہ انتہائی سزا نہیں دینی چاہیے, تو وہ نیچے آ جائے گی, اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو یہ دونوں سزائیں انتہائی سزائیں ہیں اس معاملے میں. اس میں ایک 5ویں جرم کا قرآن مجید نے اضافہ کیا, وہ قذف ہے, کیونکہ قرآن مجید زنا کو جرم قرار دے رہا ہے. عام طور پر جرم کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ اس تعریف پر پورا نہیں اترتا. عام طور پر جرم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں آپ کسی کی مرضی کے خلاف, اس کی جان, مال, آبرو کے خلاف جارحیت کا اقدام کرتے ہیں. یہ چونکہ رضامندی سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو اللہ نے گناہ سے اٹھا کر جرم بنایا ہے. جب جرم بنایا ہے تو انسان کو اس کا تحفظ بھی دیا ہے کہ کم سے کم 4 گواہ اس کے لیے آپ پیش کریں گے تب اس میں کوئی کارروائی ہوگی, ورنہ آپ پردہ ڈالیے, خاموش رہیے, تلقین کیجیے, نصیحت کیجیے, اس میں سزا دینے سے اجتناب برتا جائے. یہ گویا قرآن کا مزاج ہے. تو چنانچہ قذف کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے. یہ 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی. یہ میں نے تعارف کرا دیا. ڈسکریشن جو ہے قاضی کی وہ کافی زیادہ ہے, تو اس ڈسکریشن کو چیلنجبلٹی اس کی ہے کہ نہیں. اور نمبر 2, اس سارے کیونکہ کمٹمنٹ آف کرائم سے لے کر اویلنس آف پنشمنٹ تک ایویڈینس ایک بہت جو ہے سینٹرل ویلیو کی اہمیت ہوتی ہے. تو شہادت کی ایویڈینس کا کیا رول ہے؟ اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قاضی کا رول اتنا بڑھ جاتا ہے, تو کیا وہ پورا پینل ہونا چاہیے قاضی کا, اور تاکہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح اپنے انجام کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, میں اس میں ایک پہلے تو علمی پہلو کی طرف اشارہ کر دوں. ہمارے ہاں جو ہماری فقہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یعنی فقہ سے مراد قانون سازی کا وہ عمل جو انسانوں نے کیا ہے, تو ہماری فقہ کی ڈیولپمنٹ جس طریقے سے ہوئی ہے اس میں قاضی کا غیر معمولی رول تھا. یعنی کوئی کوڈیفائڈ لا کبھی ہمارے ہاں موجود ہی نہیں رہا. یہ جس کو آپ فقہ کہتے ہیں یہ کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہے,
یہ اصل میں مختلف جورسٹ کی آراء ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کی تحقیق ہے، جسے مرتب کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ کوڈیفائڈ لا نہیں تھا، جو شخص بھی قاضی کے منصب پر فائز کیا جاتا تھا اس کے بڑے وسیع اختیارات ہوتے تھے. وہ دیکھیے کیا کرتا تھا، وہ قرآن و سنت کی تعبیر بھی خود کرتا تھا، یعنی وہ قرآن و سنت کو انٹرپریٹ بھی کرتا تھا. اور وہ مثال کے طور پر حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، تو جو اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس کے لحاظ سے وہ سزا کا نفاذ کرتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ جرم کو دیکھنا ہے، اس کی نوعیت دیکھنی ہے، مجرم کے حالات دیکھنے ہیں، تو اس میں بھی اس کی ثوابدید بہت وسیع تھی. یہ ہمارے ہاں عام طریقہ یہ رہا. موجودہ زمانے میں جو قانون میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اب اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یعنی یہ بات اب کم و بیش مان لی گئی ہے کہ معاملات کو قاضی کی ڈسکریشن پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس میں بڑی غلطیوں کے امکان ہوتے ہیں اور بہت سے متفاوت فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی انسان بعض اوقات ایک معاملے میں رعایت کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور بعض معاملات میں سختی برت لیتا ہے. بالکل. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدود ہیں، یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، ان کو متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور متعین کر کے پارلیمنٹ اس کے مطابق قانون سازی کر دیتی ہے. یعنی اب ہم کوڈیفائڈ لا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں ہم متعین کرتے ہیں کہ جرم کی یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے گی، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے گی. ڈسکریشن اب بھی ہوتی ہے کسی حد تک، لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے. اسلام نے جب اپنا قانون دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ قاضی کو یہ اختیار دے دیا، نہیں، یہ ریاست کو دیا ہے. ریاست چاہے تو اس اختیار کو قاضی پر چھوڑ دے اور چاہے تو اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دے. یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے علماء جب گفتگو کرتے ہیں اس معاملے میں تو چونکہ ان کی فقہ کی ٹریڈیشن میں تربیت ہوئی ہے، یعنی جو ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اصل میں یہ قدغن لگانی ہے نہیں لگانی ہے، قانون تو معاشرے کو دیا گیا ہے. معاشرہ جب اس قانون کے نفاذ کا فیصلہ کرے گا تو یہ حق ہے اس کو کہ وہ چاہے تو عدالت کی ثوابدید پر بہت سی چیزوں کو چھوڑ دے اور چاہے تو ثوابدیدی اختیارات کو متعین کرے اور اس کی بنیاد پر قانون سازی کر کے عدالت کو یا جج کو اس کا پابند کرے، تاکہ روزانہ ہی نہ مسائل پیدا ہو. اس کا پورا حق حاصل ہے. اس وجہ سے آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، آپ جس طرح چاہے اختیار کر سکتے ہیں. اور موجودہ زمانے میں قانون کا عام مزاج یہی ہے کہ قدغن لگا دی جائے، چیزوں کو متعین کر دیا جائے، اس کے حدود طے کر دیے جائے اور پارلیمنٹ میں اس کی بنیاد پر قانون سازی کر کے اس کو کم سے کم کچھ چیزوں کا پابند کرے، کچھ لمٹس آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ 4 کارنرز متعین کر دیے جائے جن کے اندر وہ فیصلے کرے. اور میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے. اسی بات ایک ان کا سوال باقی رہ گیا تھا، اس کو تھوڑی سی گفتگو کر لیں، وہ 2 لفظوں میں عرض کر دوں. سوائے بدکاری کے اور کسی معاملے میں قرآن مجید نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، شہادت کے مسئلے کو. یعنی صرف بدکاری کے معاملے میں اسے اصرار ہے کہ 4 گواہ اگر آپ کے پاس ہیں پھر آپ عدالت میں. اور بدکاری بھی زنا بالجبر نہیں، رضامندی. یعنی اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو عدالت میں آئیے، اگر نہیں ہیں تو آپ اپنے بھائی کو کیوں رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے جرم پر پردہ ڈالیے، اس کو تلقین اور نصیحت کیجیے اور اسی کے ذریعے سے اصلاح کرنے کی کوشش. کیونکہ ایک بار ایک آدمی کی حیثیت عرفی سوسائٹی میں ختم ہو گئی، اسے بدکاری کی سزا مل گئی تو پھر وہ جری ہو جائے گا اس طرح کے معاملات میں. اس میں بہتر یہ کہ طریقہ اختیار کرے. اس کے علاوہ باقی جرائم میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. باقی جرائم میں قاضی کو فیصلہ کرنا ہے یا ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی شہادت قبول کرتی ہے. ہو سکتا ہے قاضی ایک آدمی کی شہادت پر مطمئن ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بچے کی شہادت پر مطمئن ہو جائے، عین ممکن ہے کہ محض سرکمسٹانشل ایویڈنس فیصلہ کر دیا جائے. کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بول اٹھیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کیمرے کی شہادت بڑی وقوع ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم اب بہت سی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، میڈیکل رپورٹ بہت سی چیزوں کو بیان کر دیتی ہے. 10 آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، لیکن میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہوگا. کس کی مانے گا؟ اسی طرح ڈی این اے ٹیسٹ میں بہت سی چیزوں کے بارے میں اب ہمارے سامنے قطعی حجتیں قائم کر دی ہیں. تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ چیز تمدن کے ارتقاء کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے تو باقی جرائم میں قرآن مجید نے اس کو سوسائٹی پر چھوڑا اور ان سب کی گنجائش. جاوید صاحب ابھی جو آپ جو فرما رہے ہیں اسی سے یہ سوال نکلتا ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی اپنی پسند سے شادی کر لی، ماں باپ اس میں شامل نہیں تھے، تو اسی کے بھائی نے پہلے تو اس کا مرڈر کر دیا. اس کے بعد جب یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے تو ماں نے معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ ورثہ بھی تو وہی ہے اور ولی بھی وہی ہے، اور باپ نے معاف کر دیا. اچھا میری طبیعت بہت پریشان ہوتی ہے کہ ایک تو اس کو مار ڈالا اور اس کے بعد اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہونے دی گئی
اور یہ اسی دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام کے قصاص و دیت کے نام پہ کہ غصہ نے معاف کر، تو اس میں اس قانون کے بھی مس انٹرپریٹ ہونے کے میرا خیال ہے کہ کافی گنجائش ہے، ہوا ہے. میں نے جس طرح اس کو پیش کیا دیکھیے اس پر یہ اعتراض نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو یہ بتایا نا کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو وہ ہرگز وارثوں کی معافی کی پابند نہیں ہے، وہ سزا دے گی، دے دینی چاہیے. ابھی میں نے بیان کیا نا، وہ سزا دے گی، وہ اس کی پابند نہیں ہے. لیکن اگر وہ رعایت دینا چاہے تو پھر ان کے پھر کانسنٹ لینی پڑے گی گھر والے. اب دیکھیے کہ اس میں کتنی حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے. کسی مجرم کے بچ کر نکل جانے کا امکان نہیں رہتا اس کے نتیجے میں. عدالت مطمئن ہے کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، وہ سزا دے گی، اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے. ہمارے یہاں قانون کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. یہ جو غلط انٹرپریٹیشن کی آپ نے بات کی یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہماری اپنی ایک فقہ کی ٹریڈیشن ہے، اس کے تحت بعض انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں، بعض تعبیرات کی گئی ہیں. ان تعبیرات میں وہ انسانی کام ہے، بعض مقامات پر غلطی ہوئی ہے. مثال کے طور پر بدکاری کی سزا کے بارے میں یا چوری کی سزا کے بارے میں ہماری فقہ اس اصول کو نہیں مانتی کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد سزا ہے، یعنی جب چوری ثابت ہو جائے گی یا بدکاری ثابت ہو جائے گی تو پھر ہر حال میں آپ کو 100 کوڑے مارنے ہیں اور ہر حال میں آپ کو ہاتھ کاٹنا ہے. وہ اس اصول کو نہیں مانتے. اس اصول کو نہ ماننے کے نتیجے میں پھر پوت پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن نے اس اصول کو بیان کیا ہے. دیکھیے میں اس کی مثال دوں آپ کو. قرآن مجید میں بدکاری کی سزا 100 کوڑے بیان کی. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو بالکل بتا دیتے ہیں کہ یہ در حقیقت انتہائی سزا بیان کی جا رہی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ آدمی اس طرح کے زبان کے اسالیب کی بنیاد پر کسی چیز کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو مثال سے دیکھیے قرآن نے بتا دیا. اس زمانے میں لونڈیاں تھیں، غلام تھے، ان کی اخلاقی تربیت بہت پست ہوتی تھی، ان کے حالات بھی بہت خراب ہوتے تھے، کوئی ان کا گھر در نہیں ہوتا تھا، آج یہاں ہے آج وہاں ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے تھے. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ لونڈیاں اور غلام جن کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، جن کا ماحول اچھا نہیں ہے، ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اچھا اس سے آگے دیکھیے پھر مزید یہ کہا کہ اگر ان لونڈیوں اور غلاموں میں سے کسی کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے، اس کو محفوظ بھی بہت رکھا گیا ہے، اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی اس کو اس سزا سے آدھی سزا دی جائے گی جرم کا ارتکاب کیا. تو اس طرح گویا اس بات کو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی بنیاد پر سزا دی جانی چاہیے اور یہ انتہائی سزا ہے. اس کو ہماری موجودہ فقہ نہیں مانتی. چنانچہ جتنے قانون بھی اب بنائے جا رہے ہیں ان میں اس اصول کو بھی نہیں مانا جاتا. اچھا اسی طریقے سے یہ بات کہ شہادت یا گواہی، اس میں یہ قاضی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی شہادت قبول کرتا ہے اور کس کی نہیں کرتا. اس میں جنس اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اچھا گواہ مرد ہونا چاہیے یا گواہ مسلمان ہونا چاہیے؟ گواہ سچا ہونا چاہیے، گواہ پر آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. قاضی کو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے جرا کرنے کے بعد کہ اس کی گواہی مجھے قبول کرنی ہے. تو قرآن مجید نے بھی اسی اصول کو قائم رکھا. لیکن ہماری فقہ میں مرد ہونا بھی ضروری قرار دے دیا گیا اور کم سے کم دینی نوعیت کے جتنے احکام ہیں جرائم سے متعلق ان میں اس بات کو بھی لازم کر دیا گیا کہ وہ مرد بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. مسلمان. آپ سے یہ سوال ہے، آپ بات کر رہے تھے گواہی کی، تو ہمارے ہاں عدالتوں میں آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے لوگ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی جھوٹا قرآن اٹھا لو، اس کا تو کفارہ ہم دے دیں گے. تو آپ بتائیں کہ کیا واقعی جھوٹا قرآن اٹھانے کا کفارہ ہے، اور اگر نہیں تو عدالتوں میں قرآن پاک کی حاکم بدہن یہ بے حرمتی کب تک ہوتی رہے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہی تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے دی گئی ہے یا کسی اور موقع کے اوپر دی گئی؟ اور کفارے یہ تو بدترین گناہوں میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اس جرم میں شریک ہو گئے. جب آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے تو آپ کسی شخص کو سزا دلوا رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر یا بچا رہے ہیں. دونوں صورتیں میں آپ جرم میں شریک ہو جائیں. برابر کے شریک. یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں کہ کفارہ ادا کر دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا. اس جرم کی پاداش میں تو بدترین سزا اللہ تعالیٰ کے ہمیں ملے گی. اور میرا خیال یہ کہ دنیا میں بھی اس طرح کے لوگوں کو سزا دینی چاہیے. اب تو صورتحال میری بہن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر وہاں قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیسے لے کے گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور لیکن اب یہ بھی ہے نا کہ ہم جتنا بھی اپنا عدالتی نظام دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی کیس کی پیروی کے لیے یا جب یہ وکلا جاتا ہے تو ان کے لیے وہاں شہادتیں لازمی قرار دے دی گئی، چاہے کیس کی نوعیت وہ ہے، یعنی جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ کچھ کیس کی نوعیت ہوتی ہے جس میں صرف جو جج ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے،
لیکن ان سلسلوں میں بھی صرف اگر ایک طرف سے پریشر ہے تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ گواہیاں جھوٹی سچی وہ اس چیز کا لازمی حصہ کر دیا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ کہ اگر ہم ایک چیز کو امپلیمنٹ ہی صحیح نہیں کر رہے تو ہم اس کے ریزلٹس نہیں لے سکتے. اس کا تعلق تو میری بہن ہمارے معاشرے میں قانون کے نظام سے ہے. انصاف کا جو نظم یہاں قائم ہے اس میں انصاف نہیں ملتا. جسٹس کیانی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا. ان کی عدالت میں ایک مظلوم عورت اپنا مقدمہ پیش کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جج صاحب مجھے انصاف دیں. ان کا بھی غلط فہمی ہوئی ہے. ہم تو انصاف نہیں دیتے قانون دیتے. اسلام میں جب عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بھی طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے تو نکاح نامے پہ عورت سے پوچھے بنا اس کے گھر والے یا اس کے جو ولی ہوتے ہیں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کراس کا نشان کیوں لگا دیتے ہیں؟ ایک چیز ہے قانون کی حد تک یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر نکاح کے موقع پر عورت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اگر کسی موقع پر طلاق لینے کا خیال آئے گا تو میں مرد کی طرف سے اپنے اوپر طلاق وارد کر لوں گی اور شوہر نے یہ حق اس کو دے دیا ہے. اسی کو تفویض طلاق کہتے ہیں. فرض کیجئے کہ یہ حق دے دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس حق کو دے دینے کے بعد اس کی قانونی حیثیت ہے. وہ حق اگر استعمال کیا جائے گا تو قانون کے مطابق جو اس کے نتائج ہوں گے وہ نکل آئیں گے. یہ حق چونکہ دینا ہے تو اس کو نکاح نامے میں شامل تو کر دیا گیا. اب اس پر عمل فرض نہیں کرنا ہے. یعنی اس پر عمل تو فرض نہیں کرنا ہے. جب فرض میں عمل کرنا ہے تو آپ اس کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ اپنے اس حق پر اصرار کرے گا. یعنی اگر عورتوں کو آپ ایجوکیٹ کریں گے انہیں آپ تعلیم دیں گے انہیں آپ تربیت دیں گے تو وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں گی. آپ یہ دیکھیے کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ عورت نہیں کہتی. آپ اس پہ گفتگو کر کے دیکھیے اس وقت بڑی اچھی فضا ہوتی ہے نا. نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. غلط سمجھا جاتا ہے. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. عورت طلاق کیسے دیتی ہے؟ اور یہ اس کو تھوڑا واضح کر دیں کہ عورت کا طلاق کے حق جو یہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا چیز. یہ آپ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا. اس نئے موضوع پر اب کسی اگلے پروگرام میں گفتگو ہو سکتی ہے اس لیے کہ وقت اب تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس نشست کو ختم کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.